مفتی محمد صاحب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فضیلتیں، کیا مقام، کیا مرتبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے خراج تحسین جیسے الفاظ بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا اور نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی تو خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا، اور اسی کا صلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملا کہ اپنی لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ جب اسلام غالب ہونا شروع ہوا، فتح مکہ ہوا اور تمام قبائل جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو اور تقریباً پورے جزیرہ عرب میں اب اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور برات کی آیات نازل ہوئیں جس میں مشرکین سے جو معاہدے جتنی مدت کے تھے ان کو ختم کیا گیا، ان سے برات کا اعلان کیا گیا۔ اس کے 3-4 جماعتیں تھیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جن سے بھی معاہدے تھے ان کو یہ کہا گیا کہ اب 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یا اسلام قبول کرو یہاں ایک دین ہوگا، اللہ کی عبادت ہوگی، یا غیر اللہ کی عبادت کا اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہمارے بھائی ہو۔ اگر اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو 4 مہینے کے اندر یہ جگہ چھوڑ خالی کرو۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سن 8 ہجری کو ہوا اور رمضان میں، اور آئندہ سال حج 1 سال 2 مہینے کے بعد حج کا سیزن جب شروع ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امام حج بنا کر روانہ کیا۔ اچھا، اور یہ حضرت ابوبکر کا امتیاز ہے کہ اپنے مسلح پر بھی آپ نے اپنی زندگی میں ان کو کھڑا کیا، اور جو عبادت دوسری امام کی محتاج ہے وہ حج تھی، تو حج کے لیے بھی حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا۔ حضرت ابوبکر حج کی امامت کرنے کے لیے گئے، پیچھے سے جب برات کی آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے روانہ کیا، اور مقصد یہ تھا کہ مشرکین مکہ، چونکہ آیات تو پہلے نازل ہو چکی تھیں، لیکن مشرکین مکہ کا بلکہ پورے جزیرہ عرب کے لوگوں کا سب سے بڑا اجتماع وہ حج تھا، تو لہٰذا ضروری تھا کہ ایسے بڑے اجتماع میں اس کا اعلان کیا جائے کہ اب اسلام برات کا اعلان کرتا ہے اور اب کسی کو یہاں پناہ نہیں ملے گی۔ اور دستور عرب کا یہ تھا کہ جس شخص سے معاہدہ ہوا ہے یا تو وہ خود اعلان کرے یا اس کا کوئی عزیز قریب اعلان کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے روانہ کیا کہ تم حج میں جاؤ اور یہ اعلان کر دو کہ اب 4 مہینے کی مہلت ہے۔ مشرکین مکہ جن سے کوئی معاہدہ پہلے ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن پھر انہوں نے خود اس کی خلاف ورزی کی، وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تھا، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ حج کا سیزن چل رہا تھا اور اشہر حج جس میں ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے، یہ دونوں اشہر حرم میں سے، اس میں قتال کرنا، جہاد کرنا ممنوع تھا، پہلے سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد محرم تھا، وہ بھی اشہر حرم میں سے تھا، تو اس میں بھی جہاد کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ اعلان کرنے کے بعد جب اشہر حرم ختم ہوں گے تو وہ مدت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت علی آئے ہیں تو پوچھا کہ امامت حج کے لیے آئے ہو؟ میں تمہاری امامت میں حج کر لوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، امام حج تو آپ ہی ہیں، آپ ہی امام حج ہیں، میں تو اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے یہ موقع پیدا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی امامت میں حج کریں، تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی حضرت علی نے دیکھو ان کی امامت میں حج نہیں کیا تھا، تو حج بھی کروایا۔
اور اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا کہ اب معاہدے 4 مہینے کی مدت میں ختم ہو جائیں گے، اور جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اشہر حرم ختم ہونے کے بعد فوراً معاہدے ختم ہو جائیں گے، یا اسلام میں داخل ہو جاؤ یا یہاں سے چھوڑ دو، اور یا پھر ہم جنگ کریں گے، قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح ان کے ہاتھ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب انتظار میں تھے کہ صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے، کئی دن کی لڑائی تھی، فتح نہیں ہو رہا تھا قلعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا یحب اللہ و رسولہ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح سب انتظار میں تھے کہ کون خوش قسمت ہے جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا آئے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا تو حالات بڑے اس وقت مشکل تھے، اور یہ جو سبائیوں کا فتنہ تھا یہ زوروں پر تھا، جو صحابہ کرام سے لوگوں کو متنفر کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بہت کثرت سے حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے فضائل بیان کرنے شروع کیے، اور کوفہ کی مسجد میں اعلان کر کے کون ہے جو مجھ سے علم حاصل کرے، کون ہے جو مجھ سے ایک حدیث سیکھ لے، کون ہے جو 1 درہم میں ایک حدیث سن لے، یعنی 1 درہم سے کاغذ قلم لے اور میں سناؤں حدیث اور وہ لکھے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے فضائل، حضرت عمر کے فضائل، حضرت عثمان کے فضائل بیان کیے۔ آج تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ غاصب تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق تھا، اور یہ باتیں بیان نہیں کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو علم و فضل سے، اور جو خاص طور سے قضاء کا شعبہ ہے، اقضاہم علی، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، قضاء میں مہارت رکھنے والے بڑے صحابہ کرام آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اپنے مسائل۔ www.darsequran.com